السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد. آج کا سبق سن لیجئے. آج کے سبق کی سرخی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، پارٹ نمبر 213. اب عبداللہ بن زید بن عبد ربی بہت ہی خوش ہوئے. 3 رات تک خواب دیکھتے رہے، اذان برابر سیکھ لی، اقامت بھی سیکھ لی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی بلال کو بلاؤ اور کہا چلو تم اذان سیکھو. اور حضرت بلال نے اذان دی. جب حضرت بلال نے اذان دی تو یہ آواز سب صحابہ کے کان میں پہنچی اور پہلی مرتبہ یہ اذان سنی تو حضرت عمر کے کان میں آواز پہنچی. اسی وقت حضرت عمر چادر گھسیٹتے ہوئے گھر سے نکلے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ والذی بعثک بالحق لقد رأیت مثل الذی ارى. کیا اللہ کے نبی قسم ہے اور ذات پاک کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، تحقیق میں نے بھی ایسا ہی خواب دیکھا ہے جو عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی کو دکھلایا گیا. بھائی جو عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی نے خواب دیکھا، حضرت میں نے بھی ویسا ہی دیکھا. اب بعض روایتوں میں ابو بکر بھی آ گئے، بعض روایتوں میں بھی لکھا ہے ابو بکر نے کہا ارے حضرت یہ خواب تو میں نے بھی دیکھا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فللہ الحمد، تعریف اللہ کے لیے ہے. جو پہلے آیا اس کے کھاتے میں معاملہ آ گیا. حالانکہ دیکھنے والے 3 بڑے بڑے بھی ہیں لیکن ان کے دل میں کیا ہوا، ابھی خواب دیکھا ہے، جائیں گے مجلس میں جا کر بیان کریں گے. اور یہ عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی جو مسلسل فکر میں تھے. حدیث میں آتا ہے المعونۃ تاتی علی قدر المعونہ، آدمی جتنی ذمہ داری لیتا ہے اس اعتبار سے اس پر اللہ کی مدد آتی ہے. یہ عام صحابی ہے لیکن اذان کی جو کوالٹی ہے، یہ اذان کا جو بھی ثواب ہے، اجر ہے، یہ ان کے کھاتے میں گیا. عبداللہ بن زید بن عبد ربی کے کھاتے میں گیا. ان کی فکر کی وجہ سے ان کے اندر کی ایک دھن تھی کہ کسی طریقے سے میں کروں. ہمیشہ یاد رکھنا، کسی کے دن میں جو دھن ہوگی نا اس دھن پر اللہ اس کو اجر دیتا ہے. لیکن نیکی کا دھن ہو، لڑکی کا دھن نہ ہو. بعض مرتبہ عورتوں کو مردوں کا دھن ہوتا ہے اور مردوں کو جو عورتوں کا دھن ہوتا ہے. کسی کو مال کا دھن ہوتا ہے، اللہ مال دے دیتا ہے. لڑکی کا دھن ہے، لے پکڑ لڑکی. مرد کا دھن ہے، یہ پکڑ. کسی کو کپڑے کا دھن ہے، یہ پکڑ. کسی کو جو ہے کسی کرسی کا دھن ہے، یہ پکڑ. میں کہتا ہوں جب دھن بناؤ اور اپنا جو ہے فکر کرو، دین کی فکر کرو کہ کس طریقے پر میں اپنے دین کو پانی پہنچاؤں. یہ سیدھے سارے صحابی تھے. ان کی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لی. حالانکہ پیچھے سے وہ لوگ بھی آئے. آپ نے فرمایا کہ نا بس یہ خواب جو ہے بس پہلے یہ آیا ہے اور اس کے اعتبار سے آپ نے فیصلہ کیا اور اس طریقے سے یہ اذان کی ابتدا ہوئی. تھوڑا سا ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی اذان آسمانوں میں سنی تھی جب معراج میں تشریف لے گئے تھے. اور جب بیت المقدس میں تھے تو جبریل نے بھی اذان دی تھی، وہاں پر بھی اقامت کہی گئی تھی. لیکن مرور زمانہ اس لگا بہت پہلے بات ہوئی تھی. اب وہ چیز جو ہے ذہن میں رہی نہیں. کافی دن ہو گئے مکی زندگی کے. تو اچھا، تیسری بات یہ کہ یہ جو فرشتہ تھا کتابوں میں لکھا ہے، یہ اس طریقے سے عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی کو سمجھاتا تھا کہ دیکھ اللہ اکبر اللہ اکبر. یعنی خواب میں بھی ایسی باتیں بتاتا تھا کہ جس کی وجہ سے عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی کو برابر وہ جملے یاد ہو گئے، ایک دم سے یاد ہو گئے. لیکن چونکہ انسان ہے بھول نہ جائے تو اسی قسم کا خواب اللہ نے ابو بکر کو دکھلوا دیا، اسی قسم کا خواب اللہ نے عمر کو دکھلوا دیا کہ کبھی یہ کوئی یعنی آگے پیچھے جملے کریں تو تم لوگ ذرا لقمے دینا. خدا کی شان کہ تینوں نے ایک ہی قسم کا خواب دیکھا اذان کے بارے میں، اقامت کے بارے میں.
اور تینوں نے ایک ہی قسم کی بات کی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ اذان کی ابتدا ہو گئی. اب قیامت تک کے لیے اذان چلے گی انشاءاللہ اور مسلمان نماز پڑھیں گے. اس لیے کہ شریعت اسلامیہ میں اذان کی بڑی اہمیت ہے. اس سے اسلام کی عظمت اور ایک خاص شان ظاہر ہوتی ہے. اذان میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بلند آواز سے اعلان کیا جاتا ہے، بلند آواز سے. اسی وجہ سے کفار اذان سے جلتے ہیں اور اس کے بند کرنے کی سرتوڑ کوشش کرتے ہیں اور بہت کوشش کرتے ہیں. قرآن میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ. اور جب تم اذان دے کر لوگوں کو نماز کی طرف بلاتے ہو تو یہ کفار اور یہود نصارہ اس کے ساتھ ہنسی اور کھیل کرتے ہیں، اور یہ حرکت اس لیے کرتے ہیں کہ عقل و سمجھ سے کام نہیں لیتے. بقیہ تفصیل کل پوری